السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، ایک قاسم سراج تیلی معروف بزنس مین ہے پاکستان کے، ان کا ایک وائس نوٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا۔ کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ میں ان سائڈ آپ سے شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا جو آڈیو میسیج تھا وہ کہاں تک پہنچا اور کیا اس کا رسپانس کیسے آیا، کیا آیا اور اس کے اوپر ایکشن کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ کیا وہ میٹنگ جینون تھی اور کیا واقعی کراچی میں معروف بزنس مینوں کی برانچ کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، پاکستان سے چلے جائیں گے۔ یہ ساری کہانی آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل کہانی تھی کیا۔ دیکھیں، کراچی میں دو بڑے بزنس گروپس ہیں جو اس طرح کی تقریبات کرتے ہیں۔ ایک قاسم سراج تیلی صاحب نے جس کا ذکر کیا، یہ ایوری فرسٹ سنڈے ایوری منتھ، ہر مہینے کا پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس پہ سنڈے برنچ ہوتا ہے۔ مختلف لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ ممتاز بزنس مین وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ملکی حالات پہ اور سوشل ایشوز کے اوپر گپ لگتی ہے۔ دوسرا گروپ ہے ایس ایم منیر صاحب، جس کو لیڈ کرتے ہیں۔ ایس ایم منیر صاحب کی سالگرہ اس میں منائی جاتی ہے۔ ایس ایم منیر صاحب پاکستان کے معروف بزنس مین ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ ایس ایم منیر صاحب کی سالگرہ کی تقریب جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں 12 دفعہ ہوتی ہے اور اس کو کبھی کوئی شخص ہوسٹ کرتا ہے کہ اس کا پورا کیلنڈر بنتا ہے، اس کی ڈیٹیں بک ہوتی ہیں اور کبھی کوئی دوست ان کا کرتا ہے، کبھی کوئی دوست کرتا ہے، پورا سال وہ چلتی رہتی ہے اور وہ ایک طرح سے ان سے محبت اور عقیدت کا ایک اظہار ہے۔ خیر، یہ تو کراچی کی محفلوں کا ذکر ہو گیا کہ کراچی میں کس طرح سے بزنس کمیونٹی اپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، کوئی فرائیڈے گروپ ہے، کوئی لنچ گروپ ہے، لیکن اس کے علاوہ لنچ، بریک فاسٹ، برنچ، یہ ضروری نہیں کہ سارے بزنس مین کھانوں بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ظاہر گپ شپ چلتی رہتی ہے اور بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ٹاپ لوگ ہیں جو بہت بڑا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور کراچی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو منی پاکستان ہے، جہاں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، جہاں سے بزنس جنریٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کو لیڈ کرتا ہے۔ کراچی کا امن جب خراب ہوا تو اس نے پورے پاکستان کو افیکٹ کیا، لہٰذا کراچی کا بزنس مین اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا یہ جو میٹنگ تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ قاسم سراج تیلی صاحب کا جو میسج آیا تو میسج کے بعد اس ساری چیز کو پروو کیا گیا۔ میں آپ کو وہ انسائٹ شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی وہاں پہ میٹنگ تھی، واقعی یہ ساری ریزرویشن شو کی گئیں، واقعی اس طرح کی گفتگو ہوئی اور جو پرائم منسٹر تک پہنچی اور جو گفتگو چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچی، اس کے جواب میں میسج کیا دیا گیا، اس کا تو میں ذکر آگے جا کے کرتا ہوں۔ لیکن جس طرح قاسم سراج تیلی صاحب نے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو بیان کیا، وہ بھی خیر ان کا اپنا سٹائل تھا، اس نے عام پاکستانیوں کو بھی بہت امپریس کیا اور خاص کر ان پاکستانیوں کو جو اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں، جو ملک میں مرنا چاہتے ہیں، اس مٹی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، جن کے بچے باہر نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، اس ملک کے اندر مرنا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو ایسے لگا کہ ان کا میسج قاسم سراج تیلی کا ان کے دل کے بڑا قریب ہے اور ان کو دل سے محسوس ہوا کہ شاید ان کی ترجمانی کسی شخص نے کی اور بڑی کھل کے کی۔ بہت سارے بزنس مین، بہت سارے بیوروکریٹس اور بہت سارے محب وطن پاکستانی اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے تھے، گلے شکوے کرنا چاہ رہے تھے، گلے شکوے اپنوں سے کیے جاتے ہیں جو وہ نہیں کر سکے، تو قاسم سراج تیلی صاحب نے وہ سارے گلے بھی کر دیے اور بڑی اچھے انداز میں کر دیے۔ اس میں تلخی ضرور تھی، لیکن وہ تلخی وہ تلخی تھی جو اپنوں کے ساتھ ایک گلہ ہوتا ہے، اور گلہ کیوں نہ کیا جائے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کی سلیکشنز کی ماضی کے اندر اور جس طرح کے گوف قسم کے لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیے، جس کا عذاب آج تک ہم بھگت رہے ہیں،
تو لازمی بات ہے کہ وہ ملک کو بھی انہوں نے افیکٹ کیا، قوم کو بھی کیا، سسٹم کو بھی کیا، میرٹ کو بھی کیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا، اس ملک کے اداروں کو بھی کیا، سب کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے تباہ و برباد کر دیا تو عمران خان صاحب نے سب کو بچا لیا، نہیں۔ عمران خان صاحب بچائیں گے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے بچا لیا، اگر یہ نہیں بچائیں گے، برباد کریں گے، اسی طرح کی کنٹینیوٹی رہے گی، تو ہم کل کو ان کو بھی کہیں گے کہ آپ انہی کا ایک حصہ تھے، اسی سٹیٹس کو بریک کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے بریک نہیں کیا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 1-2 سال اور 5 سال کے بعد کم از کم میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی مصدقہ رائے قائم کرنی مناسب ہوگی۔ اچھا، ہم اب اس معاملے کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ کے اندر اس طرح کی ریزولوشن آئی تھی۔ قاسم ساجد تیلی صاحب نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ قاسم ساجد تیلی کے اوپر بعد میں دباؤ ڈالا گیا، ان کو سمجھانے بجانے کے انداز پہ ان سے ایک اور وائس نوٹ لیا گیا، اور جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لکھا گیا کہ یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کا یہ وائس نوٹ ہے، جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی، انہوں نے ایک کریم ڈیڈی کی تعریفیں بھی کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کی میٹنگ سے ایک نہیں، اس طرح کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، درجنوں میٹنگز ہو چکی ہیں۔ درجنوں میٹنگز کے اندر تمام محب وطن پاکستانی کٹتے ہیں، سڑتے ہیں، جلتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آخر ہمارا مقدر یہ چور ڈاکو کیوں ہیں؟ آخر بدترین جمہوریت سے تھوڑی سی اچھی جمہوریت ہمارا مقدر کیوں ہے؟ آئیڈیل جمہوریت ہمارا مقدر کیوں نہیں ہے؟ اچھے رولر سے ہمارا مقدر کیوں نہیں ہے؟ اچھے لیڈر سے ہمارا مقدر کیوں نہیں ہے؟ آخر اتنا خوبصورت ملک ہے تو یہاں پہ لیڈرشپ کرائسس کیوں ہے؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک کے اندر لیڈرشپ کرائسس ہے، ہماری قوم، ہماری یوتھ ڈائریکشن لیس بھی ہے اور لیڈر لیس بھی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اگر لیڈرشپ نہ دکھائی، قاسم سراج تیلی صاحب کے میسج کے اوپر جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہاں بزنس مینوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک میسج دے دیا کل تقریر کے اندر، جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس ملک کے اندر جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ باز آ جائیں، یہ ملک پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور ضرور بڑھے گا، گورنمنٹ کو ہم سپورٹ کریں گے، سسٹم کو سپورٹ کریں گے۔ تو وہ بنیادی طور پہ جواب تھا اس نیگیٹیوٹی کا، جو اس ملک کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں یا پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سسٹم کی کنٹینیوٹی جب نہیں ہوتی، بزنس مین پریشان ہوتا ہے، چونکہ بزنس مین اس ملک کا عام آدمی کی نسبت زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ اس کا پیسہ لگا ہوتا ہے، اور پیسہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بڑا سرمایہ بڑا ایک شرمیلا جانور ہے، جہاں پہ ایک چھوٹا سا پٹاخہ چلتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو وائس نوٹ آیا تھا اس کے جواب میں چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اپنے ذرائع سے، اپنے انداز سے میسج بھیج دیا تمام بزنس کمیونٹی کو۔ پرائم منسٹر نے بھی میسج بھیج دیا تمام بزنس کمیونٹی کو کہ آپ مطمئن رہیں۔ لیکن مجھے آج یہ کہنا ہے کہ جناب پرائم منسٹر، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، یہ اس طرح کے میسج اور اس طرح کے سوال و جواب اور اس طرح کے جذباتی پیغامات اور اس کے جواب میں جوابی پیغامات، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ایک ہے کہ یہ جو بلشٹ اس ملک میں چل رہی ہے، یہ جو تماشا چل رہا ہے، یہ جو بال ٹو بال کمنٹری چل رہی ہے، یہ جو اداروں کو گالیاں دینے کا رواج ہے، یہ جو قائد اعظم کو گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے، یہ اسلام کو گالی دینا، پاکستان کو گالی دینا، ایون اداروں کی تو بات ہی چھوڑ دینا، یہ خدا کے لیے اس کے آگے بند باندھیں، اس بکواس کو بند کروائیں اور ملک کے اندر کنٹینیوٹی کا ایک میسج دیں۔ اگر کنٹینیوٹی کا آپ نے میسج نہ دیا کہ یہ ملک میں کنٹینیوٹی رہے گی، سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے گی، یہاں پہ سسٹم آگے بڑھے گا، سی پیک آگے بڑھے گا، بزنس کمیونٹی پریشان نہ ہو، اس ملک کے اندر لگنے والا پیسہ محفوظ ہے، یہ ساری چیزوں کا میسج نہیں دیں گے اور باہر پڑا ہوا جو پیسہ ہے اس کے لیے کوئی قابل عمل حل تلاش نہیں کریں گے، اور احتساب کے معاملے کو بلاگ احتساب جس سے انتقام کی بو نہ آئے اس کو یقینی نہیں بنائیں گے، تو میرا خیال ہے
کہ آپ کے خفیہ پیغامات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اوپنلی ایک بات کریں, آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر آپ ہیں. یہ تماشا جو دوسرے جو خواہ مخواہ کے سٹیک ہولڈر ہیں کہ جی ہم کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں, ہم فلانے کے سٹیک ہولڈر ہیں, وہ بھائی سٹیک ہولڈر کس چیز کے ہیں؟ لوٹنے کے ہیں, ملک کو تباہ کرنے کے سٹیک ہولڈر ہیں. اور یہ کیک کا حصہ بانٹنے میں سٹیک ہولڈر ہیں کہ یہ حصہ مجھے دے دیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن میں مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ تماشا بند کروائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں, واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جناب پرائم منسٹر کہ بزنس کمیونٹی بیچاری تسلی کے ساتھ کام کرے, وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, اس کے بچے محفوظ ہوں, بچے اغوا نہ ہوں, بطہ نہ لیا جائے, اور جو مذہبی تڑکا کچھ لوگوں نے لگا کے جتھے بنائے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, اور سٹیٹ نے جو سپیس سرنڈر کی ہے وقتاً فوقتاً, اس سپیس کو واپس سٹیٹ نے نہ لیا, تو یہ کنٹینیوٹی بھی نہیں رہے گی, بزنس کمیونٹی انسیکیور رہے گی, اور پھر باہر جانے کی باتیں اور ملک سے شفٹ ہونے کی باتیں ہوتی رہیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ ہو, اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے, اس طرح کی گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ ٹاپک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ملک چھوڑ جائیں گے. بھائی کیوں چھوڑ جائیں گے؟ آپ ملک کے حالات ایسے پیدا کریں کہ کوئی بندہ, کوئی شخص یہ بات ہی نہ کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان تینوں کلیئر میسج دیں. سسٹم جہاں میں پرابلمز ہیں, فلاز ہیں, احتساب کے حوالے سے جہاں پہ پرابلمز ہیں, ان ساری چیزوں کو دور کریں, سر جوڑ کے بیٹھیں. بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو میسج دیں. اگر عدم استحکام کا یہ میسج اس طرح اور تماشا چلتا رہا تو آپ کی سٹاک بھی ڈسٹرب ہوگی, بزنس بھی ڈسٹرب ہوگا, اور اوورآل پاکستان ڈسٹرب رہے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کلیئر کٹ ایک میسج دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.